अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अबू ज़र है। वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज के दौर में हमारे पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अफसोस के हमारे रोल मॉडल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम दूर होते जा रहे हैं। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि हम सीरतुन नबी के उन पहलुओं को समझ सकें जो हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस मिशन में मेरे मददगार बने। वीडियो को पूरा देखें और अगर बात दिल को लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करके हौसला अफजाई जरूर करें। ये बात है कुरान की, बात है उस इंसान की जिसने रसूलुल्लाह का दिल तोड़ कर रख दिया। अब कोई नहीं उसका नाम लेने वाला। बात है अबू लहब की, सूरे कौसर की। अक्सर हम लोग अपनी नमाजों में सूरे कौसर को रिसाइट करते हैं, पर अफसोस हम में से कितने हैं जो इसका मतलब जानते हैं। क्या है कौसर, क्यों अल्लाह ताला ने इसे नाजिल किया? क्या तुमने सुना तलहा? हाँ, अल्लाह के नबी ने हमें वो राज बताया कौसर का। सुभान अल्लाह। सबसे जरूरी बात, सूरे कौसर का आज हमारी जिंदगी में क्या रेलेवेंस है, जानेंगे इस वीडियो में। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सूरे कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरत है। कुरान की बहुत सारी खूबसूरत बातों में से खूबसूरत बात यह है कि हर आयत के पीछे, हर सूरत के नाजिल होने के पीछे एक कहानी है, एक सच्ची कहानी। और ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला, दिल को चीर कर रख देने वाला वाकया है सूरे कौसर के नाजिल होने के पीछे। पहले उसे समझते हैं। मक्का की वो दोपहर खामोश थी। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, मगर अल्लाह के नबी खामोश बैठे थे। अंदर से दबी दबी सिसकियों की आवाजें मिट्टी की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। उनके बेटे अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वो नन्हा सा जिस्म जो कल तक उनके सीने से लगकर सांस लेता था, अब मिट्टी की गोद में था। मगर बराबर वाली दीवार से टेक लगाए एक आदमी खड़ा था। मुझे भी बताओ अबू लहब, क्या मामला है? सबर रखो बा, सबर। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का चचा था। अंदर से आती हर सिसकी उसके चेहरे की मुस्कान बन रही थी। और फिर वो खुशी से चिल्लाया, बुतीरा मोहम्मद, बुतीरा मोहम्मद। खत्म हो गया मोहम्मद का बेटा, टूट गया मोहम्मद की नस्ल का सिलसिला। उसकी आवाज ने नबी का दिल चीर कर रख दिया। गुलामों को उसने खजूरें बांटी, अपने दोस्तों के साथ कहे लग और सबसे कहता रहा, तुमने सुना मेरी जान, मेरे भतीजे की जड़ कट गई। अब कोई नहीं उसका नाम लेने वाला। उसकी हंसी, उसके अल्फाज हवा में सांप बनकर तैर रहे थे। मगर अल्लाह ने अपने नबी को अकेला नहीं छोड़ा, उन्हें एक तोहफा दिया। ये तोहफा था सूरे कौसर। इस सूरत में अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि ए नबी, आप फिक्र न करें, हमने आपको कौसर अता की है, तो बस आप इबादत कीजिए अपने रब की। और वो जो आपको बार बार बुतीरा मोहम्मद कहता है कि मोहम्मद की जड़ कट गई, नस्ल कट गई, असल में उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिन ढल गया। वो जहल बेवकूफों की तरह हंसता रहा। उससे क्या खबर कि अल्लाह ने उसे जीते जी बर्बाद कर दिया। नस्ल कट गई। तो मेरा ख्याल है कि अभी इस लम्हे अब इस बात को अपने दिल में उतार लीजिए कि सूरे कौसर को आप इसलिए रिसाइट मत कीजिए कि वो छोटी सूरत है, बल्कि आप इसलिए रिसाइट कीजिए कि अल्लाह ताला ने वो एक तोहफे के तौर पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, ताकि उन्हें ये एहसास दिलाया जा सके कि उनका स्टेटस इतना हाई है, उनका मकाम इतना ऊंचा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद उन्हें तसल्ली दे रहे हैं। सुना तुमने, अल्लाह ने नबी का मकाम और ऊंचा कर दिया है। तो पहली आयत है इन्ना आतैना कल कौसर। तो जब कुरान में इन्ना का लफ्ज आता है तो इसका मतलब होता है कि किसी बात पे जोर दिया जा रहा है। तो इस पहली आयत का मतलब है कि बेशक हमने आपको कौसर गिफ्ट की है, अता की है। अब कौसर क्या है? एक हदीस में आता है कि कभी ना खत्म होने वाला, मोती के किनारों के दरमियान जन्नत में बहने वाला झरना है कौसर।
جس کا پانی برف سے ٹھنڈا ہے، جس کا پانی شہد سے میٹھا ہے اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، وہ ہے کوثر۔ اب یہاں پر آتینا کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ دینا۔ اگر آپ آج کے ماڈرن دور میں سائیکولوجیکلی دیکھیں تو دنیا میں انسان کسی بھی انسان کو 7 وجہوں سے گفٹ دیتا ہے، صرف 7 ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، جیسے کسی سے کام نکلوانا ہو، کسی کی شادی ہو، کوئی فیسٹیول ہو، یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو شاباشی دینے کے لیے آپ تحفہ دیتے ہیں کسی سے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفہ دے رہے ہیں اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ انہیں امپورٹنس فیل کرانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات میں آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ رب العزہ آپ کو خود کنسول کر رہے ہیں، آپ کا مقام اونچا کر رہے ہیں۔ کوثر جنت کا جھرنا تو ہے، اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن دیا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں اللہ نے؟ اور سب سے بڑا تحفہ یہ ہے اللہ نے اپنے نبی کا نام تا قیامت زندہ رکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے نبی کا نام۔ واقعی سبحان اللہ۔ نے اس کے علاوہ انہیں بیٹیاں دی ہیں۔ بار بار ابو لہب کہہ رہا تھا کہ بطیرہ محمد، بطیرہ محمد، کوئی لڑکا نہیں ہے ان کا، کیا نام چلے گا ان کا۔ لیکن آپ دیکھیں آج بھی ہم اپنی بچیوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام پر رکھتے ہیں، آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔ رقیہ، فاطمہ۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیوں کو تحفہ دیا جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، جنہوں نے اپنے جسموں پہ چوٹ کھائیں صرف اس لیے کہ اسلام حق کی راہ تھی، کیونکہ نبی کا پیغام تھا۔ تو انا آتینا کل کوثر۔ اگلی آیت فصلی لربک وانحر۔ تو اب جب ہم نے آپ کو تحفہ دے دیا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں۔ دیکھو جنرلی دنیا میں 2 طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پرائیویٹ عبادت، ایک ہوتی ہے پبلک عبادت۔ پرائیویٹ نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا۔ پبلک عبادت کیا ہے؟ قربانی کرنا، اس کا گوشت لوگوں میں بانٹنا، لوگوں کی مدد کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر ان دونوں عبادتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو ونہر کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی دینا، اسی لیے عید الاضحیٰ کے دن کو یعنی کہ بقرعید کے دن کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن۔ فصلی لربک وانحر، عبادت کیجئے اور قربانی کیجئے۔ اور تیسری آیت ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسکالر کہتے ہیں کہ جو شانیہ کا جو لفظ ہے، شانیہ اس کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، لیکن ایسی دشمنی انسان اس کے اندر اپنی عقل کھو دے، اس کا دماغ کام کرنا بند۔ اب آپ نوٹ کریے اللہ کے رسول کے گھر میں ایک انتقال ہو گیا ہے، لیکن یہ ابو لہب یہ مذاق اڑا رہا ہے، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، اس کی عقل نے کام کرنا بالکل بند کر دیا۔ ایک انسان کی جو بیسک ہیومینٹی ہوتی ہے وہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی۔ اس کی آج کے دور میں مثال ہے جو اسرائیل کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا، بوڑھوں کو مارنا، لوگ کھانا لینے آ رہے ہیں انہیں ختم کر دینا۔ تو یہ شانیہ کا والی نفرت ہے، ایسی نفرت ہے جس میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ اپنے غرور، اپنے جنون، اپنے ایگو میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ لوگ جو آپ کو کہتے تھے کہ آپ ابتر ہو جائیں گے، آپ کا نام نہیں چلے گا اور نہیں چلے گا، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا، وہ خود ابتر ہو گئے۔ وہ جس کی جڑ کٹ گئی، جس کی نسل ختم ہو گئی، جو برباد ہو گیا، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ کو ساری دنیا جانتی ہے اور ابو لہب کو ہم لوگ جانتے ہیں لیکن لعنت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں۔ لیکن آج اس صورت کا ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے؟ کیسے ہم اس صورت کو اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں؟ دیکھیے آج بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں نا تو لوگ تانا مارتے ہیں، 4 لوگوں میں بیٹھ کر مذاق بناتے ہیں، ایون جب گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا تو اپنا ماتھا پیٹ لیتے ہیں۔ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے نا تو ایکچولی وہ ابو لہب کی راہ پہ چل پڑتا ہے۔ ابو لہب کیا کہتا تھا؟ محمد کا کوئی بیٹا نہیں، ختم ہو جائے گا اس کا نام اس کے بعد۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ انسان کی جو نسل ہے وہ صرف اور صرف لڑکے سے چلتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں، بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، لڑکوں سے اپنے خاندان اور نسل کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے میرا خاندان تو جب ہی چلے گا جب میرے گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے گا، چاہے اس خاندان کو محلے کے باہر کوئی جانتا نہ ہو، شہر کے باہر کسی کو پتہ بھی نہ ہو اس خاندان کے بارے میں، لیکن چاہیے صاحب لڑکا ہی لڑکا۔ تو اس لیے اس طرح کی سوچ سے بچیں، قرآن کو مطلب کے ساتھ سمجھیں، اور جب کوئی پریشان ہو تو اسے تسلی دیں، اسے کمفرٹ کریں۔
اکثر ہم لوگ نا کسی کو کمفرٹ کرنا بہت زیادہ اوور کر دیتے ہیں، اور جب وہ بندہ چپ نہیں ہوتا، سمجھتا نہیں ہماری بات، ہم جھنجلا جاتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. پر ایکچولی ایسا نہیں کرنا ہے. آپ کو بس اسے یقین دلانا ہے میں ہوں تمہارے ساتھ. جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف اور صرف 3 آیتوں میں اپنے نبی کو تسلی دی. اب آپ کے اور میرے لیے کوثر کیا ہے؟ آپ کے اور میرے لیے کوثر ہے ہماری صحت، ہماری اولاد، ہمارا گھر، فری وقت، ہر وہ چیز جو آپ کو ملی ہوئی ہے وہ ایکچولی کوثر ہے. ورنہ ذرا باہر نکل کے دیکھیے، لوگوں کی صبح اسپتالوں کی لائن میں ہو رہی ہے، لوگوں کی شامیں قبرستان میں فاتحہ پڑھتے ہوئے گزر رہی ہیں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹی موٹی پریشانی ہے، اداس نہ ہو، اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کریں، دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے کیا کیا دیا ہے، اور اس طرح سے سورہ کوثر کو اپنے اندر اتاریں. اگلی بار جب آپ نماز پڑھیں سورہ کوثر کو ریسائٹ کریں تو یاد رکھیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورت ہے. امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہوگی.